سورہ البقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، لیکن پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ طویل سورہ مبارکہ وہ سورہ البقرہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا گائے سے متعلق ایک واقعہ بیان ہوا، اور اسی کی نسبت سے اس پوری سورہ مبارکہ کا نام رکھ دیا گیا سورہ البقرہ۔ اس کا آغاز اللہ جل مجدہ نے حروف مقطعات سے فرمایا، الف لام میم۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہے یہ متشابہات میں سے ہیں، اور جو ان کے اندر مخفی اسرار و رموز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سکھایا وہ بہتر جانتے ہیں۔ کچھ ہی حکمت کے پیش نظر ان کے اسرار و رموز کو امت کے لیے ظاہر نہیں فرمایا گیا، اور یہ راز ہے سر بین اللہ و بین رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی بات۔ کئی ایک صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ان کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، اور انہی میں سے ایک سورہ البقرہ بھی ہے کہ جس کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز میں ہی ایک شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں طبی امور پہ لکھی جائیں یا جو ادراک سے ماورا حقائق ہوتے ہیں ان سے متعلق لکھی جائیں، لکھنے والے بھی اور جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ بھی، ان کے اندر شکوک و شبہات کے احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرما دیا، چونکہ اس کو نازل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جس ذات ستودہ صفات کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہی کے کئی ایک ذرائع ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ان قرآنی آیات کو لے کے نازل فرماتے رہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آغاز میں ایک یہ بات بتا دی گئی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی اگر عام ہسٹری کے یا افسانوی واقعات کو لوگ پڑھتے ہیں اور یقینی طور پر اس کے اندر شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن اس قرآن پاک کے اندر کئی قصص، کئی واقعات، کئی حکایات بیان ہوئی ہیں۔ آغاز میں ہی بتا دیا گیا کہ جو بندہ مومن ہے وہ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لے اور اپنے دل کے ساتھ اس بات کو مضبوط کر لے کہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ حقائق ہیں، یہ کوئی ماورائی اس قسم کی باتیں نہیں ہیں کہ ویسے ہی کسی کے تخیلات ہوں، یہ اس رب ذوالجلال کا کلام ہے جو اس کا ذاتی کلام ہے، اور حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والا یہ کلام ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کو انتہائی محتاط انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک پہنچایا۔ انہوں نے اس کو لکھا، یاد کیا، اور پھر الحمدللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن پاک کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت ہے۔ اللہ کریم نے اس کے اندر بالقوہ اور بالمعنی سب کے لیے ہدایت رکھی ہے، لیکن عملی طور پر جو لوگ اس قرآن پاک کی ہدایت سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں
قرآن پاک نے ان کی کچھ صفات کو ان آیات کے اندر بیان کر دیا کہ وہ کون سی صفات ہیں جو ان متقین میں، ان پرہیزگاروں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر فرمایا کہ پہلی شرط یہ رکھی اور ان کی صفت یہ بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین برحق کو نازل فرمایا، آپ نے آگاہ فرمایا، تو ہم بن دیکھے ان تمام حقائق کو مانتے ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے عقل مند لوگ، اپنے آپ کو دانشور کہنے والے، اس لیے گمراہ ہو گئے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے سینس میں یہ بات نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، سودا گری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ وہاں عقل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے اگر عقل کا گسیر بسیر کریں گے تو پھر گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ حسبی اللہ گو کہ اللہ الکفا۔ تو اس کے بعد پہلی چیز یہ کہ ایمان بالغیب۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یا قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا اردو میں ترجمہ ہے اقامت صلاۃ کا۔ قرآن میں آیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اقامت صلاۃ یہ ہوتی ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کا خیال رکھنا۔ ظاہری طور پر جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، فرائض ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، کیا کیا اس نماز کے اندر پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، اس سے پہلے جو شرائط ہے، مثلا طہارت کرنی ہے، قبلہ رخ ہونا ہے، لباس پہننا ہے صاف ستھرا، جس جگہ نماز پڑھیں وہ صاف ستھری ہو، نماز کا وقت ہو، جسم پاک ہو۔ یہ ساری چیزیں جب آدمی ظاہری طور پر پوری کرتا ہے، اب اس کے بعد یہ باطنی طور پر اس کا بھی خیال رکھے کہ وہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ بندہ نیکی کرے اور اس کی نیت ارادے میں یہ بات ہو کہ لوگ کہیں بہت اچھا ہے، لوگ تعریفیں کریں۔ ایسا کرنے سے لوگ تعریفیں تو کر دیں گے، لیکن اصل جو مقصد ہے کہ دنیا اور آخرت میں عند اللہ بندہ ماجور ہو، اس کا کوئی اللہ پاک اجر عطا فرمائے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہمیں انہیں عطا کرتے ہیں اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مال و دولت بھی ہے، علم بھی ہے، جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ ہیں، اور خصوصی طور پر چونکہ ہمارا دین اسلام غم گساری کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دنیاوی مال و دولت سے نوازا، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی لگا دی کہ معاشرے کے مفلوق الحال، غریب اور مسکین اور وہ لوگ جو زندگی گزارنے کے لیے مشکلات کا شکار ہیں، تمہارے اوپر فرض منصبی عائد ہوتا ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، اس سب پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کا ثبوت ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی جو کچھ نازل ہوگا، جو کچھ پہلے نازل ہو چکا اور جو آپ پر نازل ہوا وہ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی پہلے جو
کتابیں نازل ہوئیں، جو صحائف نازل ہوئے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں تھی، جتنے بھی ڈیوائن سکرپٹس تھے، جتنی بھی وہ کتابیں الہامی آسمانی نازل ہوئیں۔ اور پھر جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوا، ایک قرآن پاک ہے، وہ نازل ہوا۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس طرح وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ ایک وہ وحی جس کو نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے قرآن، اور ایک وہ وحی کہ جو حدیث قدسی کی صورت میں ہے، حدیث متواترہ کی صورت میں ہے، دیگر حدیث کی صورت میں ہے، لیکن اس کو نماز میں تلاوت نہیں کیا جاتا۔ اور پھر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ متقین جو اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ان کی ایک عادت، ایک طبیعت اور ایک ان کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس بندے کا آخرت پر یقین پختہ ہو گیا، اسے اپنی قبر حشر کی یاد رہتی ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے، مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے اپنے کیے پر جواب دہ ہونا ہے۔ پھر وہ دنیا کی زندگی کے اندر بے شمار قسم کی بد خصلتوں سے، بد کرداریوں سے، بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اور آخری آج کے اس درس کی آیت فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ عربی زبان میں نجاح بھی کامیابی کو کہتے ہیں، اور بھی کئی الفاظ کامیابی کے لیے آتے ہیں، لیکن فلاح کا لفظ جامع ہے، جس میں دین دنیا سب کی فلاح، آخرت اور دنیا سب کی فلاح شامل ہوتی ہے، کامیابی شامل ہوتی ہے، کہ اللہ پاک انہیں دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی سرخرو فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ جزاک